على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الانعام کی آیات ہیں ارشاد فرمایا ہے: قد جاءکم بصائر من ربکم، تحقیق آ گئے تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں کھلی ہوئی. بس جس شخص نے ان نشانیوں کو مان لیا، سمجھ لیا، جان لیا تو اس نے اپنا بھلا کیا، اور جس نے اس سے آنکھیں پھیر لیں پھر اسی پر اس کا وبال ہوگا. اور آپ یہ فرما دیں کہ ما انا علیکم بحفیظ، میں تم پر کوئی نگران بنا کے نہیں بھیجا گیا. اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم کھول کھول کے پھیر کے اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں. وَلِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں کہ آپ نے کسی سے پڑھا ہے. وَلِنُبَيِّنَهُ، تاکہ ہم کھول کے واضح کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو جاننے والے ہیں، جو علم رکھتے ہیں. سابقہ آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید پر دلائل اور مشرکین اور مکذبین کا رد فرمایا تھا، جیسے کہ آپ سابقہ آیات میں پڑھ چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا: وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ. یہ کیسی مخلوق ہے اللہ کی کہ جنہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی ہی نے جنوں کو پیدا فرمایا ہے. یعنی جیسے انسانوں کا خالق اللہ ہے، اسی طرح جنات کا خالق بھی اللہ ہے. جیسے انسان اللہ کی مخلوق ہیں، اسی طرح جن بھی اللہ کی مخلوق ہیں. لیکن یہ کیسے لوگ ہیں کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ جنوں کو بھی معبود بنا لیا، اور جنوں کو بھی شریک بنا لیا، اور جنوں کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا بنا لی. اب اس کے بارے میں مفسرین کرام رحمت اللہ علیہم کے دو قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ باقی کچھ لوگ ایسے تھے جو جنوں کو ہی حاجت روا سمجھتے تھے. جیسے دور جاہلیت میں، یعنی اسلام سے قبل، مشرکین مکہ کا اور دیگر مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ جب وہ لوگ رات کو سفر کرتے، کسی جنگل میں قیام کرتے، صحرا میں قیام کرتے، تو وہ پناہ پکڑتے تھے کہ اعوذ جن یبس رئیس ھذا الوادی، جو ان وادی کا جنوں کا سردار ہے، ہم اپنے آپ کو اس کی پناہ میں دے رہے ہیں. اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو آدمی ایسے کہتا ہے اور اپنے آپ کو جنوں کے بڑے کی پناہ میں دے دیتا ہے، اس کو تو نقصان نہیں ہوتا، اور جو آدمی ایسی بات نہیں کرتا تو اس کو نقصان ہو جاتا ہے. جنات اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، یعنی حقیقتاً وہ جنوں سے پناہ پکڑتے تھے، جنوں کا سہارا لیتے تھے. اور بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ جو بھی دنیا میں کفر و شرک ہے، چاہے کوئی بتوں کی عبادت کرے، چاہے کوئی دیوی دیوتا بنا کے ان کو پوجے، کوئی سورج کی عبادت کرے، کوئی چاند کی عبادت کرے، کوئی تاروں کی عبادت کرے، کوئی سیارات سبع کی عبادت کرے، ان کو متصرف مانے، یا کوئی آدمی قبر کی عبادت کرے اور صاحب قبر کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا مانے،
تو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس سب شرک کے پیچھے اصل جو ہے وہ ابلیس اور جن کا ہاتھ ہے، کیونکہ سب سے پہلے عبادت اوثان پہ اکسانے والا، بتوں کی عبادت پہ لگانے والا کون ہے؟ جن ہے، شیطان ہے۔ جن کا معنی ہوتا ہے شیطان، کیونکہ وہ جن ہے۔ اسی طرح لوگوں کے دماغ میں سورج کی عبادت، آگ کی عبادت، حیوانات کی عبادت، اشخاص کی عبادت کا وسوسہ ڈالنے والا اور ان کو اس بات پہ لگانے والا کون ہے؟ ابلیس ہے۔ تو جو لوگ بھی سورج کی عبادت کرتے ہیں، یاد رکھو عبادت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ سورج کی کوئی نماز پڑھے، عبادت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آگ جلانے کے بعد آپ اس کے آگے رکوع میں کھڑے ہو جائیں تو عبادت ہوگی۔ یہ سب سے بڑی عبادت ہوتی ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ ان ستاروں کے اندر ہمارا مقدر ہے، کہ فلاں ستارہ اگر فلاں برج میں آئے گا تو مجھے فائدہ ہوگا، اور فلاں ستارہ اگر فلاں برج میں آئے گا تو مجھے نقصان ہوگا، فلاں ستارہ اگر فلاں برج میں آئے گا تو بارش ہوگی، اور فلاں ستارہ اگر فلاں برج میں چلا جائے تو بارشیں بند ہو جائیں گی۔ یہ عقیدہ رکھنا جو ہے یہی عبادت ہے کہ آپ ان کو نفع نقصان کا مالک بنا رہے ہیں، اسی کا نام عبادت ہے۔ عبادت صرف نماز پڑھنے کو نہیں کہتے، عبادت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کو امید، عقیدہ، نفع نقصان، پکار، منت، منوتی اللہ کے ذات کے ساتھ تعلق تھا، اگر اور اللہ کی صفتیں کسی غیر میں تسلیم کرتا ہے تو گویا اس نے اس کو بھی خدا بنا لیا ہے، یوں سمجھیں۔ اب جیسے ہر بندے کا اعتقاد ہے کہ میں جب اللہ کو پکارتا ہوں کہ یا اللہ، عربی میں پکاروں، پشتو میں پکاروں، سندھی میں پکاروں، ہندی میں پکاروں، انگریزی میں پکاروں، میرا خدا سمجھ رہا ہے اور میری فریاد کو سن رہا ہے۔ جب کوئی آدمی اسی عقیدے کے ساتھ یہاں سے بیٹھے ہوئے پیران پیر کو پکارے، غوث اعظم کو پکارے، معین الدین اجمیری کو پکارے، تو یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ میرا مرشد بھی میری پکار سن رہا ہے اور اس کو بھی میرے حال کا پتہ ہے، تو یہی شرک ہے۔ اسی کا نام تو شرک ہے۔ اور شرک کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ صفتیں جو میرے رب کی تھیں کسی غیر میں ثابت کر دی۔ ہر جگہ ہر بندے کی پکار سننا جو ہے یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ ہر بولی کا سمجھنا جو ہے وہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ ہر دکھے کا دکھ دور کرنے کی طاقت کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ تو جب اب آپ نے یہی عقیدہ کسی غیر کے لیے رکھا، چاہے جن کے لیے رکھیں، چاہے جبریل اب میکائیل کے لیے رکھیں، چاہے اللہ کے نبی کے لیے رکھیں، چاہے اللہ کے ولی کے لیے رکھیں، اسی کا نام شرک ہے۔ ایک بات کو واضح طور پہ سمجھ لیا تو یہ سارے غلط عقیدے ڈالنے والا دماغ میں کون ہے؟ ابلیس۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اللہ کی عظمت شان کا مقابلہ کرنے والا کون ہے؟ ابلیس۔ اسی نے کہا تھا نا کہ میرا مولا مجھے مہلت دے دو، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں۔ تو جتنی اس گمراہی پہ لگانے والا، اب دیکھیں نا جی، دماغ میں ایک بات کا ڈال لینا، دیکھو جی آگ ہے، اس نے کہا آگ، اس نے کہا اللہ کے بندے اسی میں تو خدا کی صفت ہے نا، آگ میں جلا دیتی ہے، مر گیا بندہ، تو یہ مارنے والی صفت اللہ کی ہے لیکن آگ میں ہے۔ اور پھر دیکھو جب تک آگ ہے تو تیری مشینریاں چل رہی ہیں، اگر آگ ختم ہو جائے جہاز رک گئے۔ اور تیرے اندر جو حرارت عریضی ہے یہ بھی تو ایک آگ ہے نا، اگر وہ ٹھنڈا ہو جائے بندہ تو مر گیا۔ تو لہذا ہر چیز کو زندہ رکھنے والی، گاڑی چلانے والی، ہوائی جہاز، مشینری، سارے نظام کو چلانے والی تو آگ ہے۔ آگ نہ ہو تو کھانا کیسے پکے گا؟ اور روٹی نہ کھائیں گے ہم زندہ کیسے رہیں گے؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی صفتیں اس میں بھی آ گئی ہیں، لہذا آگ کی بھی عبادت کرو۔ اسی طرح اس نے دماغوں میں وسوسہ ڈالا، دیکھو جی سورج ہے، کمال ہے، ساری دنیا کو روشن کر رہا ہے، سارے عالم کو روشن کر رہا ہے، پھر اس کی حرارت سے کتنی تمہارے فصل پکتے ہیں، تمہارے کھجوریں پکتی ہیں، آم پکتے ہیں،
اور وہ تمہاری روزی کا ذریعہ بنتا ہے، تو ہاں اس میں بھی تو خدا کی صفت ہے نا، اس کو بھی پوجو۔ اور اس نے کہا کہ دیکھو جناب، فلاں اللہ کے ولی کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ میری اولاد نہیں، حضرت نے کہہ دیا اولاد ہو گئی، تو اس کو بھی تو اللہ نے فرق اتنا ہے کہ اللہ کا اختیار ذاتی ہوتا ہے، اللہ کے اولیاء کا اختیار جو ہے عطائی ہوتا ہے، اللہ نے ان کو دے دیا۔ اصل اختیار اللہ کا تھا، لیکن اللہ نے اپنے مختار مقرر کر دیے، عرب میں الگ ہیں، عجم میں الگ ہیں، ہر ملک میں پھر الگ ہیں۔ تو یہی عقیدہ رکھنا جو ہے، یہی اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اللہ کی صفتیں کسی دوسرے میں ثابت کرنا یا اللہ کی صفتوں کا انکار کرنا، یہ دونوں شرک ہے۔ اب جیسے اللہ کی صفت تھی کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے، اس نے عیسائیوں کے دماغ میں خلل ڈالا کہ دیکھو جی عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، اور تو دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا، اور پھر پیدا ہوا، پھر جھولے میں تقریر فرما رہے ہیں۔ ہاں معلوم ہوتا ہے یہ خدا کا اپنا بیٹا ہے، اتنا لائق فائق جو ہے نا، یہ خدا کا بیٹا ہے۔ تو یہ دماغ میں ڈالنے والا کون تھا؟ ابلیس۔ یہودیوں کے دماغ میں ڈالا کہ حضرت عزیر جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے۔ مشرکین مکہ کے دماغ میں ڈالا کہ اللہ کے جتنے فرشتے ہیں اللہ نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، وجہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اور ہمارے جاہل مسلمانوں کے دماغ میں ڈالا، اس نے کہا کہ دیکھو ظاہر میں تو صورت جو ہے وہ تو مصطفیٰ کی ہے، لباس بشریت کا ہے، لیکن اندر سے تو خود آپ ہے، خود خدا ہے۔ یہ تو ایک بس لباس بدل کے آئے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے، آخر ہمارے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں؟ اس لیے آپ کو ایک لباس بشریت پہنا دیا گیا، آپ کو دنیا کے لیے بظاہر جو ہے محمد ابن عبداللہ ہیں، لیکن اصل میں تو احد اور احمد میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف ایک میم کا پردہ ہے، اور جب وہ میم کا پردہ ہٹا دیں تو وہی احد ہے، میم کا پردہ چڑھا دیں تو وہی احمد ہے۔ یہ عقیدہ شرک ڈالنے والا کون تھا؟ ابلیس۔ اسی لیے مفسرین نے فرمایا کہ تمام شرک کرانے والا اصل جو ہے وہ شیطان۔ اسی لیے ایک قرآن کی آیت میں واضح آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں فرشتوں سے کہیں گے کہ تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم بھی متصرف الامور ہو، تمہارے ہاتھ میں بھی تقدیر ہے، تمہارے ہاتھ میں بھی موت ہے، تمہارے ہاتھ میں بھی روح پھونکنا ہے، تمہارے ہاتھ میں بھی ہواؤں کو چلانا ہے، تمہارے ہاتھ میں بھی بادلوں کو چلانا ہے، تم نے بھی اپنی الوہیت کا ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہماری عبادت تھوڑی کرتے تھے، سبحانک تیری ذات پاک ہے۔ انہم یعبدون الجن، یہ سارے جو ہیں اس ابلیس لعین کے پجاری تھے، اسی نے ان کے دماغ میں ڈالا کہ یا جبرائیل یا میکائیل، پکارو گے تو بس جبریل پہنچے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تو تیری مخلوق ہیں، ہم یہ ایسی بات کیسے کر سکتے؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا تھا کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور اللہ کے لیے انہوں نے بیٹے اور بیٹیاں بنا رکھی، اور جہل سے، بغیر کسی علم، بغیر کسی دلیل، بغیر کسی حجت۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم نے فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ فرما دیں سبحانہ وتعالی عما یصفون، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات بلند و بالا ہے ان چیزوں سے جو اللہ کے ساتھ یہ لگا رہے ہیں، وہ بیوی سے بھی پاک، وہ بچوں سے بھی پاک، وہ اولاد سے بھی پاک، وہ ہر صفت نقصان سے پاک۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ بدیع السماوات والارض، خدا کی صفت تو وہ ہے، وہ شان ہے الہ کی جس نے آسمانوں اور زمینوں کو سب سے پہلے پیدا کیا کہ جس کی کوئی مثال بھی نہیں۔ اور اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ ان جاہلوں سے کہیں انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، وہ ظالموں جو بیوی سے پاک ہے، جو ان خواہشات نفسانی سے پاک ہے، جو ان صفات شہوانی سے پاک ہیں، اس کے لیے اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے؟ وَخَلَقَ كُلَّ
شیء وہو بکل شیء علیم، اور ہر چیز کے پیدا کرنے والا جو ہے وہ خدا ہے۔ جب وہ ہر چیز کا خالق ہے تو ہر چیز مخلوق ہے، جب مخلوق ہے تو بیٹے کا کیا معنی؟ وہو بکل شیء علیم، چونکہ ہر چیز کا خالق ہے اور تخلیق بغیر علم کے نہیں ہو سکتی، وہ ہر چیز کا عالم ہے، ہر چیز کے جاننے والا، ذرہ ذرہ اس کے علم کے اندر ہے۔ یہ ساری صفتیں بیان کر کے پھر اللہ نے فرمایا ذالکم اللہ ربکم، اے میرے بندو غور کرو، جس کی یہ صفتیں ہیں وہ ہے تمہارا رب، لا الہ الا ہوا، کوئی معبود برحق نہیں مگر وہ، خلق کل شیء، اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا، فاعبدو، اسی کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ مقصد سمجھانے کا کیا تھا کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے وہ خدا ہے، جو خود پیدا ہوئے وہ کیسے خدا بن سکتے ہیں؟ ساری کائنات جس کی محتاج ہے وہ مشکل کشا ہے، جو خود آپ محتاج ہوں وہ مشکل کشا کیسے بن سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبیوں پہ کتنے امتحان آئے، مچھلی کے پیٹ میں قید ہو گئے، اللہ کے نبیوں کے سروں پہ ارہ رکھ کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا، اللہ کے نبیوں کو قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو زندگی گزارنی پڑی، اللہ کے پیغمبر کو اپنے بیٹے کے فراق میں روتے روتے آنکھیں سفید کر دینی پڑی، تو جو خود اولاد کے لیے رو رہا ہو وہ خدا اور مشکل کشا کیسے ہو سکتا؟ اور اسی طرح جب تم اپنے پیر اور ان کو غور کرو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے، اور جو روٹی کے محتاج ہیں، جو کھانے کے محتاج ہیں، جو دودھ کے محتاج ہیں، جو پینے کے محتاج ہیں، جو سونے کے محتاج ہیں، جو بیوی کے محتاج ہیں، جو بچوں کے محتاج ہیں، جو اپنے مریدوں کے محتاج ہیں، وہ کیسے مشکل کشا اور حاجت روا بن سکتے ہیں؟ جو زندہ رہیں تو تیرے نذرانوں کے محتاج، جو مر جائیں تو تیرے پیسوں کے ساتھ روزہ بنوانے کے محتاج، جو فوت ہو جائیں تو کندھا دینے کے لیے تیرے کندھوں کے محتاج، جنازہ پڑھنے کے لیے تیری دعاؤں کے محتاج، قبر میں اتارنے کے لیے تیری محتاج، جب مٹی ڈال دیتے ہو تو مشکل کشا بن جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا غور کرو، اللہ نے تمہیں عقل نہیں دی؟ خدا کی صفتیں دیکھو، خدا کون ہوتا ہے؟ ذالکم اللہ ربکم، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، اور اس کی صفت کیا ہے؟ خالق کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، فاعبدو، اسی کی عبادت کرو۔ عبادت کا کیا معنی؟ دعا جو ہے عبادت ہے، یاد رکھو، دعا جو ہے عبادت ہے، مدد مانگنا جو ہے عبادت ہے، اللہ کا نعرہ بلند کرنا اللہ اکبر کا جو ہے وہ عبادت ہے، منت ماننا جو ہے وہ عبادت ہے، نظر نیاز چڑھانا جو ہے وہ عبادت ہے، قربانی کرنا جو ہے وہ عبادت ہے۔ یہ ساری عبادتوں کا مستحق کون ہے؟ صرف اللہ ہے، کسی غیر میں کرو گے تو کافر اور مشرک بن جاؤ۔ اب دیکھو، طواف عبادت ہے لیکن قبر کا کرو گے تو مشرک بن جاؤ۔ قربانی مینا میں کرنا عبادت ہے، اگر کسی قبر پہ جا کے بکرا ذبح کرو گے تو مشرک بن جاؤ۔ رکوع کرنا جو ہے یہ عبادت ہے، کسی غیر کے آگے جھکو گے تو مشرک بن جاؤ۔ سجدہ کرنا جو ہے وہ عبادت ہے، کسی غیر کے آگے سجدہ کرو گے زندہ یا مردہ تو شرک ہے۔ اسی طرح پکارنا جو ہے عبادت ہے، دعا جو ہے عبادت ہے، کسی غیر سے مانگو گے تو شرک ہے۔ باقی اللہ نے فرمایا کہ تمہارے دماغوں میں یہ وسوسہ ڈالا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں، یہ خدا کو کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ظالموں، پہلے تو تم واسطہ تب ڈھونڈو جب میں تیری فریاد نہ سنوں۔ سفارشی تو وہاں ڈھونڈا جاتا ہے کہ جناب میری افسر بات نہیں مانتا، میری وزیر بات نہیں مانتا، میرا حاکم بات نہیں مانتا، مہربانی کرو میرے ساتھ چلو۔ اور جو کہتے ہیں میں روزانہ آسمانوں سے، عرش سے اتر کے آسمان دنیا پہ آ کے تمہیں پکارتا ہوں، حل من سائل، ہے کوئی مانگنے والا؟ تو فرمایا تم پھر میرے لیے کیوں سیڑھیاں ڈھونڈ رہے ہو؟ اور پھر تیرے جاہل لوگ جو ہیں بیٹھ کے کیسے مثالیں دیتے ہیں کہ بادشاہ تک وزیر کے بغیر نہیں پہنچ سکتا، وزیر تک مشیر کے بغیر نہیں پہنچ سکتا، کسی عدالت تک وکیل کے بغیر نہیں پہنچ سکتا، تو خدا تک تم کیسے پہنچ جاؤ گے؟ اللہ نے فرمایا ظالموں، میں تو بے مثل ہوں، جب میری مثال دے رہے ہو کافر تو تم وہی ہو گئے۔ میری تو شان یہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء، پھر جو بادشاہوں اور وزیروں کی مثالیں دے رہے ہو، مخلوق کو خالق کے ساتھ ملا رہے ہو۔
اس لیے فرمایا خبردار. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَهُوَ خَالِقُكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اور اس کے بعد فرمایا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور ہر چیز پہ حفاظت کرنے والا، نگرانی کرنے والا بھی اللہ کی ذات ہے، اور کوئی تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد پھر اگلی آیت میں مسئلہ تھا کہ لا تدرکہ الابصار وَهُوَ يُدْرِكُ الابصار وَهُوَ اللطیف الخبیر. فرمایا لا تدرکہ الابصار، جس کو ساری دنیا کی آنکھیں بھی اپنے احاطے میں نہیں لے آ سکتی، جس کو دیکھ بھی نہیں سکتی، وہ خدا ہے، وہ الہ ہے. وَهُوَ يُدْرِكُ الابصار، اور جس نے ساری کائنات کی نگاہوں کو، آنکھوں کو، سب کو اپنے احاطے میں لیا ہے. اور اس کے بعد فرمایا وہ لطیف ہے، وہ باخبر ہے، جاننے والا ہے. اس لیے علماء مفسرین کرام نے، اب یاد رکھو اس میں بڑے اقوال ہیں، بڑا اختلاف ہے، لیکن فیصلہ یاد رکھیں کہ کوئی انسان، کوئی بندہ، کوئی انسان، چاہے نبی ہے، رسول ہے، ولی ہے، شہید ہے، صدیق ہے، عابد ہے، زاہد ہے، کوئی آنکھ دنیا میں اپنے اللہ کو نہیں دیکھ سکتی. یاد رکھیں فیصلہ ہے جمہور کا کہ کوئی انسانی آنکھ، کوئی جن، بلکہ علماء نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا جمع کا صیغہ کہ لا تدرکہ الابصار. کیا معنی؟ انہوں نے فرمایا اگر ساری مخلوق، سارے انسان، سارے جن اکٹھے کھڑے کر دو اور وہ سارے اپنی نظر، ساری آنکھیں ملا کے دیکھیں، پھر بھی اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتے. یعنی وہ اس کی شان ہے. اب دیکھیں کہ تمہیں اللہ نے کیسی آنکھ دی ہے. ایک چھوٹی سی آنکھ دی ہے لیکن آسمانوں تک پہنچ جاتی ہے. ایک چھوٹی سی آنکھ دی ہے، بڑے سے بڑی چیز کو دیکھ لیتی ہے، احاطہ کر لیتی ہے. لیکن اس کی صفت یہ ہے، اس کی شان یہ ہے، اس کا کمال یہ ہے، اس کا جلال و جمال یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو کوئی آنکھ دنیا میں نہیں دیکھ سکتی. جمہور کا فیصلہ جو ہے اس لیے کہ قرآن بھی اسی پہ دوسری جگہ باقاعدہ بعض دلائل موجود ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب اللہ نے کلام فرمایا اور آپ کو کلیم اللہ بنایا تو موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی کہ رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ مولا مہربانی کریں، یہاں کلام فرمایا ہے مجھے اپنی رؤیت بھی نصیب فرما دیں، اپنا دیدار بھی نصیب فرما دیں. اللہ نے فرمایا موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے. انسان کی طاقت میں نہیں ہے کہ دنیا کی آنکھوں میں، دنیا میں اپنے اللہ کو دیکھ سکے. اللہ نے فرمایا اچھا موسیٰ علیہ السلام دیکھو یہ کتنا بڑا پہاڑ ہے، اس پہ بھی میں اپنی تجلی ڈالتا ہوں، صرف اپنی ایک جھلک ڈالتا ہوں نور کی. فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ نے جب تجلی ڈالی جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. جب ہو جائے گا سبحانک تبت الیک، میرا اللہ میری توبہ، میں ایسا سوال کر بیٹھا جو میری طاقت سے بھی باہر ہے، میں ایسا سوال کر بیٹھا جو میری طاقت سے زیادہ ہے، تو میں توبہ کرتا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں اپنی بات سے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ جمہور امت کا، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں کوئی انسان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن آخرت میں مرنے کے بعد جب جنت میں اللہ میں آپ کو سب کو جنت نصیب کرے، جب جنت میں جائیں گے تو ہر مومن اللہ کی زیارت کرے گا. اور دعا کر تو اللہ ہمیں بھی نصیب کر دے. بھائی گناہ گار ہیں، بس دعا کیا کرو، ایک دعا کیا کرو اور ایک کوشش بھی کیا کرو. ساری چیز مولویوں پہ نہ چھوڑ دیا کرو. اپنے گھر میں، محلے میں، دوستوں میں، جہاں کام کرتے ہو زور لگایا کرو کہ ہر بندے کو شرک سے بچاؤ، ہر بندے کے شرک کے عقیدے کو توڑو. ہر لاکھ کروڑوں گناہ لے کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ
عزتی وجہ، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے تو میرے ساتھ شرک نہ کر، جتنی میں نے زمین بنائی ہے یہ ساری تیرے گناہوں سے بھر کے آ جائے تو میں اتنی بخشش لے کے آؤں گا۔ بس دعا کر کے اللہ موت شرک پہ نہ دے، دعا کر کے اللہ پاک موت ایمان پہ دے۔ اگر قبروں کے سجدے کرتے چومتے مر گئے تو پھر چھٹکارا مشکل کیا؟ اگر 9 راتیں بیٹھتے ہوئے اور غیروں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہوئے اور تعظیمی سجدہ اور عبادت کا سجدہ اور عطائی علم اور ذاتی علم اور جناب یہ کلی علم اور جزئی علم ان جھگڑوں میں پڑ کے اپنے آپ کو اگر گمراہ کر دیا تو پھر چھٹکارا مشکل۔ ایمان سے کہیں حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی توحید کی دعوت لے کے آئے ہیں، حضور کے لاکھوں صحابہ ہیں، کسی صحابی نے ذاتی عطائی علم پہ جھگڑا کیا ہے؟ حضور کے لاکھوں صحابہ ہیں، کسی نے جزئی اور کلی علم پہ جھگڑا کیا ہے؟ حضور کے لاکھوں صحابہ ہیں، کسی صحابی نے یہ کہا کہ حضور مختار کل ہیں؟ حضور کے لاکھوں صحابہ ہیں، کبھی یہ جھگڑا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں؟ یہ سارے جھگڑے آخر تیرے ہمارے مقدر میں کیوں آ گئے؟ یاد رکھو اس کی وجہ یہ ہے کہ 12ویں صدی میں جب انگریز نے ہمارے ملکوں پہ تسلط کیا تو دشمن ہمارا اتنا ذہین ہے، اتنا کایا ہے، اتنا سمجھدار ہے کہ وہ ہمارے خلاف کسی ایک محاذ پہ جنگ نہیں لڑتا، وہ ہر محاذ پہ لڑتا ہے۔ یہ تو ہم لوگ ہیں نا، غافل ہیں، بس ماشاءاللہ روٹی مل جائے، پیسہ مل جائے، صاف کپڑے مل جائیں، رات کو دیکھنے کے لیے ان کو ڈش مل جائے، VCR مل جائے، سینما مل جائے، ملک ڈوبتا ہے ڈوب جائے، کوئی جہنم میں جاتا ہے جائے، جنت میں جاتا ہے جائے، ان کو کوئی فکر نہیں۔ لیکن دشمن اتنا ذہین ہے، اتنا دانا ہے کہ لاکھ مولوی مکی بیچارہ چیختا رہے، گلے پھاڑتا رہے، کتنے آدمیوں کو آواز سنائے گا؟ وہ ایک بدبخت کو انٹرنیٹ پہ بٹھا کے پورے دنیا میں کفر پھیلا دے گا۔ لاکھ مولوی مکی کے بھائی چیختے رہیں، مسئلے بتاتے رہیں، وہ ایک BBC بنا کے تیرے چھوٹے سے بچے کو بھی انشاءاللہ نشے پہ لگا دے گا۔ تم اپنے 2 سال کے بچے کو 4 دن BBC پلاؤ، جہاں بوتل دیکھے گا وہاں بھاگ کے جائے گا۔ کسی کو چاکلیٹ کے ذریعے اندر حرام ڈالے گا، کسی کو صابن کے ذریعے اندر حرام ڈالے گا، کسی کو پرفیوم اور کولون اور سپرے کے ذریعے حرام پہنچائے گا، کسی کو سود کے ذریعے حرام پہنچائے گا۔ لاکھ مولوی ہم چیختے رہیں، کیا کر لیں گے؟ ہم تو صرف اس لیے چیختے رہتے ہیں کہ اپنی قوت و طاقت کے مطابق بات پہنچاتے رہیں تاکہ قیامت میں نہ پکڑے جائیں، ورنہ اب دنیا میں ہماری باتوں کی کیا قیمت ہے؟ ہم کتنے لوگوں کو بیٹھ کے اللہ کی توحید کا سبق سنائیں گے؟ وہ شام کو ایک خبر جاری کرے گا، ایک خبر آئے گی جناب TV پہ، سارا جہان دیکھ لے گا۔ اگر سمجھ نہ ہو تو اس کی چھوٹی سی ایک مثال دے دوں۔ ابھی تھوڑے دن گزرے ہیں نا، وہاں جو ایک نام اس لیے نہیں لیتا، حرم شریف میں نام لینا کسی کا اچھا نہیں ہوتا، ایک عورت مر گئی، ایک شہزادی ان کی مر گئی۔ یہ میڈیا، کرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کا کمال ہے نا کہ اس فاسقہ فاجرہ، یہ بھی وہ بتا رہے ہیں کہ ایک یار کے ساتھ ہوٹل میں کھانا کھا کے کار میں بیٹھ کے جا رہی تھی، کوئی عمرہ کرنے تو نہیں جا رہی تھی نا؟ نہ ٹھنڈے دل سے سوچو کیا کرنے جا رہی تھی اس کے ساتھ۔ اور جناب پھر مسلمانوں کے دماغوں کو کیسے مسحور کیا کہ جی وہ مسلمان ہونے والی تھی۔ جو مسلمان ہے اس کو تو تم عزت دیتے نہیں ہو، جو ہونے والا ہے اس کا فکر کر رہے ہو۔ جو پہلے سے مسلمان ہیں، یہ ان کے الیکٹرانک میڈیا کا کمال ہے کہ خود مروا دیا، خود 20 لاکھ بندہ جنازے میں کھڑا کر دیا۔ تم کسی مولوی کے جنازے پہ 20 لاکھ بندہ لے آؤ گے؟ کسی پیر کے جنازے پہ لے کر دکھا دو مجھے،
یہ ساری دشمن کی گیم ہوتی ہے، یاد رکھیں، یہ ساری ان کا کھیل ہوتا ہے۔ انہوں نے 12ویں صدی میں آگے جب ڈیرا ڈالا تمہارے ملکوں پہ، ان کو پتا تھا کہ یہ مذہب کی قوم ہے، یہ مذہب کے بغیر مار نہیں کھا سکتی، ان کو مذہبی فتنے بنا کے ایسا لڑا دو کہ یہ لڑتے رہیں اور ان کو ڈنڈے مارتے رہو، جوتے مارتے رہو، حکومت کرتے رہو، مزے سے بیٹھے رہو۔ ان کو آپس میں لڑنے دو، کہیں مولوی لڑے گا، کہیں دیوبندی بریلوی لڑے گا، کہیں تبلیغ والے سے لڑیں گے، کبھی حدیث سے لڑیں گے، ان کی مسجدیں الگ ہیں، ان کے ٹکڑے الگ، سپیکر الگ ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہتے رہیں گے، ان کی قلم، ان کا دماغ سب اسی پہ لگا دو۔ انہوں نے یہ سارے جھگڑے پیدا کیے۔ کہیں کسی کو محبت رسول کا علم بردار بنوا کے، حضور کا عاشق بنوا کے دنیا کے سامنے پیش کیا کہ باقی گستاخ ہیں، اور کہیں اس نے حب صحابہ کی محبت میں آ کے اہل بیت کے دشمن پیدا کر دیے، کہیں حب اہل بیت کی محبت میں آ کے اس نے اصحاب رسول کے دشمن پیدا کر دیے، اور کہیں تمہارے نماز میں کھڑے ہونے پہ جھگڑے کرا دیے، کہیں آواز اونچی کرنے پہ، کہیں آہستہ کرنے پہ لڑائی کر دی۔ آپ آپس میں ابھی تک لڑ رہے ہیں، وہ مزے سے اپنی تیاری کر رہے ہیں۔ دشمن ہمارا بہت دانا ہے، اور افسوس یہ ہے کہ ہم جاہل ہیں اور ہم اپنی چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں آ کے لڑ جاتے ہیں۔ ہر آدمی کی، اگلے دن میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ایک پیر تھا، وہ فوت ہو گیا، اس کے 2 بیٹے تھے، پیر صاحب کی بہت بڑی جائیداد بھی تھی، کوٹھیاں وغیرہ، رقبے شقبے، تو اب ساری برادری نے فیصلہ کیا کہ بھائی ایک طرف ساری جائیداد ہے اور ایک طرف حضرت کا مزار ہے، ایک بیٹا تو مزار لے لے اور ایک بیٹا جائیداد لے لے۔ تو اس پہ دونوں بھائی ماشاءاللہ راضی ہو گئے، ایک نے مزار لے لی کہ بھئی مجھے بس جو کچھ مزار ہے بس کا، باقی مربع جائیدادیں تم قابو، اب تمہارے ذمہ، میں تم سے ایک مرہ بھی نہیں لیتا۔ کیوں؟ اس کو پتا تھا کہ جب تک سائیں کا روزہ موجود ہے ایسے مربع تو میں کل 10 بنا لوں گا۔ یہ تو زمینوں کا مالیہ دے گا، ابیانہ دے گا، ٹیکس دے گا، مزیرے لائے گا، ٹریکٹر خریدے گا، کھاد خریدے گا، کبھی وائرس لگ جائے گی۔ ہماری تو آمدنی ایسی ہے جس کو کوئی بیماری ہی نہیں لگتی، بلکہ جتنا ملک میں بیماری لگے ہماری آمدنی زیادہ۔ یعنی اندازہ کریں کہ باقاعدہ جائیداد کو حصہ کرنے میں کوئی شرم کی بات نہیں، اخباروں میں آیا ہے، ایک طرف مزار، ایک طرف ساری جاگیر۔ کیوں؟ مزار بھی تو جاگیر ہے نا۔ اب ایمان سے کہیں جو بندہ 10 مربع کے مقابلے پہ باپ کی قبر لے بیٹھا ہے، وہ قبر کو بیچے گا نہیں؟ اس نے بھی تو پیسہ نکالنا ہے، نہیں نکالنا کہاں سے کھائے گا؟ اور اگر وہ یہ عقیدہ دنیا میں پیش کرے کہ میرا ابا تو خود مر گیا ہے، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا نہیں، یہاں سجدہ کرنا شرک ہے، کفر ہے، تو اس کو کیا ملے گا؟ وہ تو عقیدہ پیش کرے گا، وہ کہے گا سبحان اللہ، رات جو میں سویا ہوا تھا تو ابا جان اٹھ کے آ گئے میرے پاس، انہوں نے کہا فلاں مرید کو جا کے کہو کہ میری مزار پہ آ کے 100 دیگ پکائے۔ وہ ایسے من گھڑت کسے سنائے گا نا کہ میں ساری رات حضور کے پاؤں پکڑ کے بیٹھا رہا جناب، روتا رہا۔ حضور نے فرمایا اب اگر تمہارے ملک میں آیا تم انتظام کرو، تمہارے مدرسے میں آؤں گا، ٹکٹ بھی تم دو گے میری۔ اب دیکھو نا، جو کل کو بھی کہہ رہا تھا ایک تنخواہ دار ملازم تھا، آج کروڑوں کے تو اس کے دفتر ہیں۔ اور جو آدمی مولوی مکی کی طرح یہ کہے کہ بھئی یہ جھوٹ ہے، اللہ کے نبی کو کسی ہوائی جہاز کی ٹکٹ کی ضرورت نہیں، تو ہم تو جناب پھر مہینے کا دورہ کر کے آتے ہیں، اللہ کی رحمت سے ٹکٹ بھی کوئی اور دیتا ہے، اپنی ٹکٹ خریدنے کی طاقت بھی نہیں ہوتی۔ ساری
دنیا میں آپ چلے جائیں تفسیر ابن کثیر پڑھائیں نہیں بلکہ ایک اور تفسیر قرآن لکھ دیں، مجال ہے کہ کوئی تمہیں 10 ریال بھی آ کر دے۔ اور کل کسی ملک میں چلے جائیں کہ جناب میں 25 سال مکے میں رہا ہوں، رات خواب میں حضور کا حکم ہوا ہے کہ اس ملک میں جاؤ، اور دیکھو ساری دنیا دروازے پہ پڑی ہوگی۔ اس لیے ہمیشہ سمجھیں اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ تو وہ ذات قدوس ہے، اقدس ہے، مقدس ہے کہ دنیا میں یاد رکھو اللہ کے نبی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اب صرف مسئلہ یہ ہے، پھر یاد رکھنا صحابہ میں بھی اختلاف ہے، اور ایک بات یاد رکھو، جس مسئلے میں صحابہ کے اندر اختلاف ہو کبھی بے ادبی سے زبان نہ کھولنا، کیونکہ دونوں صحابہ کے پاس دلیل کیا ہوتی ہے، یا اللہ کا قرآن ہوتا ہے یا فرمان محمد مصطفیٰ ہوتا ہے۔ اسی طرح 4 امام ہیں، ان چاروں میں اگر کسی مسئلے پہ اختلاف ہے تم جس مسئلے پہ عمل کرتے ہو کرتے رہو، لیکن 3 کے بارے میں کبھی بے ادبی سے زبان نہ کھولنا، ورنہ خاتمہ بھی خراب ہوگا اور دنیا بھی خراب ہوگی، کیونکہ ان تینوں کے پاس بھی یا قرآن سے دلیل ہوتی ہے یا حدیث سے دلیل ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اجتہاد میں خطا کر جائیں، انسان ہیں، بشر ہیں، وہ کوئی معصوم نہیں ہوتے، لیکن کسی کو بدزبانی کرنے کا اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ کافر جس کو پوج رہے ہیں تم اس کو بھی گالی نہ دو، یعنی تم کافروں کے جھوٹے خداؤں کو بھی برا مت کہو، کہیں ایسا نہ ہو تیرے سچے خدا کو برا کہیں۔ تو جو لوگ یاد رکھو ائمہ دین کے گستاخ ہیں یا اصحاب رسول کے گستاخ ہیں، سمجھ لو کہ وہ دین محمد مصطفیٰ کی پٹڑی سے اترے ہوئے لوگ ہیں، اور اللہ ان سے ہمیں بچائے، اور اللہ ہمیں ہمیشہ قیامت تک ادب والا بنائے، اللہ بے ادبی سے محفوظ رکھے۔ ایک ہے اختلاف مسئلے کا، لیکن اگر دونوں طرف صحابہ ہیں تو مطلب یہ ہے کہ دونوں نے دامن کس کا پکڑا ہوا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ ہم جس کا بھی دامن پکڑ لیں گے ہمیں حضور تک پہنچا دے گا۔ اس لیے اب صحابہ میں بی بی عائشہ، آپ دیکھیں بی بی عائشہ سے زیادہ محبوبہ کون ہوگی میرے محبوب کی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ غصے میں آ جاتی تھی اور فرماتی تھی کہ جو شخص یہ کہے کہ حضور نے، میرے آقا نے، میرے محبوب محمد عربی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدا کو دیکھا، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ یعنی بی بی عائشہ اتنی سخت غصے میں آ جاتی تھی، وہ کہتی تھی کہ من زعم ان محمد نبصر ربہ فقد کذب علی اللہ، اس نے اللہ پہ جھوٹ بولا ہے۔ قرآن کہتا ہے خدا کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، تو حضور نے کیسے دیکھا؟ بی بی عائشہ کا یہ قول ہے۔ لیکن یاد رکھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حبر المفسرین، جس کو اللہ کے قرآن کی سمجھ کے لیے دعا دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے دعا مانگی کہ اللہ میرے عباس کو اپنے قرآن کا علم نصیب کر۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے اللہ کا زیارت، اللہ کا دیدار کیا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت کے قائل ہیں، اور بھی بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جو ہیں وہ حضور کی زیارت کے قائل ہیں کہ حضور نے اللہ کو دیکھا ہے۔ اب مسئلہ سمجھیں کہ کچھ صحابہ کہتے ہیں نہیں دیکھا ہے، کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ دیکھا ہے۔ اب اگر کوئی جاہل ہوگا تو وہ کہے گا دیکھو جی معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان دو میں پھر ایک تو جھوٹ بول رہا ہے نا، بھائی دو میں ایک تو غلط ہے نا، ایک کہتا ہے رات ہے، ایک کہتا ہے دن ہے، تو ایک تو غلط ہے۔ اب جب صحابی کو غلط کہہ دیا وہ خود تو گمراہ ہو گیا نا۔ لیکن جن کو اللہ نے علم دیا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں دونوں سچ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ صحابہ سچ کہتی ہیں، الصحابۃ کلھم صدوق و عدول، محمد مدنی کے سارے یار سچے ہیں، ان میں کوئی جھوٹا نہیں، سارے عدل والے، انصاف والے، کوئی کھوٹا نہیں۔ تو انہوں نے کہا دونوں کیسے سچ کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بی بی عائشہ بھی سچ کہتی ہے کہ اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا لیکن دنیا میں، اور جو کہتی ہیں کہ حضور نے دیکھا ہے تو کب معراج کی رات آسمانوں میں، دنیا میں نہیں دیکھا۔ حضور نے جب دیکھا ہے تو کس رات دیکھا ہے؟ جب
معراج ہوا. جب معراج ہوا تو معراج آسمانوں پہ تھا کہ زمین میں تھا؟ تو دنیا تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کے اندر ہے، آسمانوں کے اوپر کا تو دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں. تو اب جب حضور نے معراج کی رات میں دیکھا ہے تو گویا جنت میں آسمانوں پہ تو زیادہ وہ دنیا کے حکم میں نہیں آتا. اللہ کا قرآن بھی سچا، محمد مدنی کے یار بھی سچے، اس لیے کہ قیامت میں جب جنت میں جائیں گے تو پھر تو ہر کلمے پڑھنے والا اپنے رب کی زیارت کرے گا. اور بلکہ ایک حدیث مبارک میں، صحیح حدیث مبارک ہے، سیاہ ستہ میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے اہل جنت، اے میرے پیارے بندو، جنت تمہیں مل گئی، اور کسی نعمت کی ضرورت ہے، کوئی چیز رہ گئی تو بتلاؤ میں تمہیں دے دوں. تو جنت والے کہیں گے مولا اور کیا، کون سی نعمت ہے؟ آپ نے ہمیں جہنم سے بچایا، عذاب سے بچایا، اور پھر ایسی نعمتیں دی ہیں جو ہمارے عقل سے بھی ماورا ہیں، اور کیا نعمت رہ گئی ہے جو ہم مانگیں؟ اللہ فرمائے گے میرے بندے، آج میں ایسی نعمت دیتا ہوں جو تمہیں آج تک نہیں ملی. اب جنتی حیران ہو جائیں گے کہ وہ کون سی ایسی نعمت؟ اللہ فرمائے گے آج میں اپنا دیدار کرواتا ہوں. تو اللہ سب کو پھر اپنی دیدار کرائیں گے. اور اسی طرح صحیح حدیثوں میں یہ بھی موجود ہے، کچھ بندے جنت میں ایسے بھی ہوں گے جن کو روزانہ اللہ کی زیارت نصیب ہوگی. اور اسی طرح حدیث مبارک میں موجود ہے کہ کچھ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے پیارے، اللہ کے اولیاء ایسے ہوں گے علی منابر من نور، نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، اور وہ جب چاہیں گے اپنے رب کی زیارت کر لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ حضور نے خدا کو دیکھا ہے، لیکن دیکھا کب ہے؟ معراج کی رات میں. اور معراج جو ہوا وہ آسمانوں پہ ہوا ہے، اس کا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس لیے ہمیشہ سمجھیں. اب دیکھیں نا جی، تم دنیا میں رہتے ہو تو زندگی گزر رہی ہے کہ نہیں گزر رہی؟ میری عمر اگر 100 سال ہے تو روز ایک دن کم ہو رہا ہے نا. 10,000 سال بھی ہو ایک دن کم ہو رہا ہے. لیکن جب آسمانوں پہ معاملہ چلا جائے تو وہاں احکام ہی الگ ہیں. آدم علیہ السلام جتنے دن آسمانوں پہ رہے، جتنے دن جنت میں رہے، وہ نظام ہی الگ ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم آسمانوں پہ بیٹھے ہیں، وہ نظام ہی الگ ہے، وہ جنت کا نظام ہی الگ ہے. وہاں حوریں ہیں، غلمان ہیں، رضوان ہیں، ان کے احکام ہی الگ ہیں، ان کے کھانے بھی الگ، ان کا پینا بھی الگ، ان کی زندگی بھی الگ. اس لیے علماء نے فرمایا. اچھا، اس مسئلے کے بعد آج جو ہم نے پھر آیات پڑھی ہیں، اللہ نے فرمایا قد جاءکم بصائر، قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیہا. اللہ نے فرمایا آ گئے تمہارے پاس بصائر. بصائر سے کیا مراد ہے؟ بینات. بصائر سے کیا مراد ہے؟ حجج اور دلائل. اللہ نے فرمایا میں نے اپنا نبی بھیجا محمد الرسول اللہ، اور اپنے مدنی پاک کو میں نے معجزات دیے، میں نے ان پہ اپنا کلام، اپنی کتاب، اللہ نے فرمایا قرآن اتارا. یہ سارے دلائل دے کر میں نے پاک پیغمبر کو بھیجا ہے. تمہارے پاس دلائل بھی آ گئے، قرآن بھی آ گیا، صاحب قرآن بھی آ گیا، اللہ کے نبی بھی آ گئے، اس کے بعد علماء آئے. اب تمہاری مرضی، ان دلائل کے بعد تم توحید پہ رہو یا شرک پہ رہو. فمن ابصر فلنفسہ، جس نے ان نشانیوں کو دیکھ کے سیدھا رستہ پکڑا اس نے اپنا بھلا کیا. ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا بن گیا، جس نے ان بصائر پر، ان حجج پر، ان بینات پہ توجہ نہیں کی، اللہ کے قرآن پہ توجہ نہیں کی، حضور کے فرمان پہ توجہ نہیں کی، اس کا وبال اسی کو پڑے گا. اللہ نے فرمایا میرے نبی اعلان کر دیں وما انا علیکم بحفیظ، اللہ نے مجھے تم پر نگران بنا کے نہیں بھیجا. کیا مانا؟ تم ایک آدمی کو نگران بناتے ہو نا، اس مکان میں نہ داخل ہونے دینا، کوئی داخل ہوگا تو مارے گا. بھئی کیوں جاتے ہو؟ نہ جاؤ، نہیں رکے گا، مارے گا. اللہ نے فرمایا میرا نبی، میں نے آپ کو امت کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے، میں نے نذیر بنا کے بھیجا ہے، میں نے بشیر بنا کے بھیجا، میں نے سراج منیر بنا کے بھیجا. آپ دین میرا پہنچاتے رہیں، جو مانے اس کی ہدایت ہے، جو نہ مانے اس کو چھوڑ دیں. آپ کوئی محافظ نہیں، نگران نہیں کہ زبردستی ان کو عقیدہ بنوائیں. آپ بات کہہ دیں، نہ مانے ان کی مرضی.
اور اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم پھیر پھیر کے، نصرف مانا ہوتا ہے یعنی کیا مانا، کبھی دلائل علوی، کبھی دلائل سفلی، کبھی دلائل آفاقی، کبھی دلائل انفسی، کبھی دلائل سماوی، کبھی دلائل ارضی، کبھی پھیر پھیر کے ہم اپنی آیات تیرے آگے لاتے ہیں تاکہ تو ہدایت پکڑ۔ لیکن جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، جن کے دلوں پہ موریں لگی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَا، وہ یہ کہتے ہیں محمد مصطفیٰ یہ اللہ کی وحی نہیں بلکہ آپ کسی سے پڑھ کے آتے ہیں اور ہمیں ایسی باتیں سنا دیتے ہیں۔ وہ اسی طرح گمراہ رہیں گے۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ نشانیاں ہم نے کیوں بھیجی، یہ چیزیں ہم نے کیوں بھیجی، اس لیے تاکہ جو علم رکھنے والے ہیں وہ جان لیں کہ توحید کیا ہے، وہ جان لیں کہ شرک کیا ہے، وہ جان لیں کہ نبوت اور رسالت کیا ہے، وہ جان لیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں دوسری جگہ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، جس نے ہدایت پکڑی، توحید کا عقیدہ سیکھا، یہ اس کے اپنے بھلے کے لیے ہے، اور جو قبر پرستی میں گمراہ ہو گیا اس کی گمراہی کا وبال بھی اس پر ہے۔ میرے نبی اور علماء جو انبیاء کے وارث ہیں ان کے ذمہ ہے کہ تمہیں توحید کا مسئلہ بتا دیں، مانو نہ مانو، عمل کرو نہ کرو، یہ ان کی ذمہ داری نہیں۔ اس لیے اللہ فرماتی ہیں وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، میرے مدنی آپ کے ذمہ یہ ہے کہ میرا دین پہنچا دیں۔ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پھر اس ساری مخلوق نے میری طرف آنا ہے اور ان کا حساب بھی میں نے لینا ہے، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ حق مسئلہ پہنچا دو۔ اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی حق سمجھنے کی، چلنے کی توفیق دے۔ میں نے کہتا ہے جی مکہ مکرمہ پہنچ گیا، عمرہ کر لیا ہے، اب میں مزید عمرے کرنا چاہتا ہوں، کوئی پابندی نہیں، یاد رکھو عمرہ نفلی عبادت ہے، اور نفلی عبادت جتنی چاہے کوئی کرے، کوئی آدمی دن میں 10 طواف کرے، کوئی 100 طواف کرے، کوئی 1 طواف کرے، اس کی مرضی ہے۔ جتنا عمرہ ہے اسی طرح حج ہے، اللہ جتنا توفیق دے کرو، کوئی منع نہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جب اپنے ملک سے آؤ یا مدینہ منورہ سے آؤ تو وہ عمرہ ہوتا ہے میقات کا، وہ افضل عمرہ ہے، چھوٹے حج کے برابر ہے۔ یہاں سے جو عمرہ کرتے ہیں عمرہ تو ہو جائے گا، لیکن اس سے زیادہ ثواب طواف کرنے میں ہے۔ بال جو ہیں اس طرح پھروائیں، اگر دوبارہ عمرہ کریں اور بال نہ ہوں پھر بھی اس طرح پھروائیں، اور اگر بال بڑے بڑے ہیں تو سارے سر سے چوتھا حصہ بالوں کا کٹ جائے۔ یہ جو 2-3 بال کاٹتے ہیں ان پہ دم بھی پڑ جاتی ہے اور احرام سے بھی نہیں نکلتے۔ اگر کسی نے تمہیں وصیت کی ہے کہ میرا عمرہ کرو، کر سکتے ہو، نہیں کی اپنے لیے کرو، اس کے لیے دعا کرو۔ اگر طواف کے دوران میں ہمیں یہ دعائیں یاد نہ ہوں، یہ دعائیں کرنا تو بدعت ہے، یہ تو ضروری نہیں بلکہ بدعت ہے، کتاب لے کے پڑھو، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ طواف میں جو تمہیں یاد ہے، کلمہ شریف، درود شریف، سبحان اللہ، الحمدللہ، اور کچھ بھی یاد نہ ہو، اللہ میاں مجھے کچھ نہیں آتا، بس چکر پورے کر لو، اللہ فرماتے ہیں طواف قبول ہے۔ استاد اگر شاگرد کو سزا کے لیے اپنے قدموں پہ سجدہ کرائے تو وہ استاد نہیں، وہ جاہل ہے، اور شاگرد بھی ڈر کے مارے پاؤں میں گر جائے تو وہ بھی جاہل ہے۔ پاؤں میں گرنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو بالکل ناجائز ہے، کسی کے آگے جھکنا جو ہے وہ حرام ہے۔ ہمارے تاجر صاحب نے تنخواہ کے ساتھ کچھ زکوٰۃ کے پیسے بھی مجھے دیے۔ اچھا، میرے اوپر کوئی قرضہ بھی نہیں ہے، خرچہ بھی پورا ہے، میری بیوی کے پاس 30 تولے سونا بھی ہے، اور پھر بھی میں زکوٰۃ کھا سکتا ہوں؟ معاف کر، خدا معاف کرے بھائی، ابھی بھی پیٹ نہیں بھرا کہ زکوٰۃ کھاؤ گے؟ اور زکوٰۃ میل ہوتا ہے، دعا کرو اللہ میل کھانے سے بچائے، دعا کرو اللہ زکوٰۃ دینے والا بنائے، کھانے والا نہ بنائے۔ اگر زکوٰۃ اچھی چیز ہوتی تو میرا اللہ میرے نبی پہ حرام کر دیتے۔ زکوٰۃ سید پہ حرام ہے کہ نہیں؟ آل رسول پہ، آل عقیل پہ، آل جعفر پہ، آل علی پہ، آل عباس سب پہ حرام ہے۔ وہ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اوساخ الناس، یہ تو لوگوں کا میل ہے۔
یہ تو میل کچیل ہے. دعا کر اللہ پاک دینے والا ہاتھ بنائے، مانگنے والا نہ بنائے. بہرحال جو والد کی جائیداد ہے، ایک موٹی بات یاد رکھو، اس میں اس کی ساری اولاد، بیوی، بچے شریعت کے میراث کے مطابق وارث ہے. اگر اس کے لڑکوں نے خود کوئی جائیداد بنائی ہے تو ہر جائیداد بنانے والا اپنی جائیداد کا مالک ہے، دوسرے بھائی کا کوئی حق نہیں. یعنی ہم 3 بھائی ہیں، ایک بھائی نے یہ مکان بنایا اس کا ہے، یہ تھوڑا ہے کہ باقی بھائی زبردستی حصہ لے لیں اس سے. والد کی جائیداد میں سب شریک ہیں، اپنی اپنی جائیداد سب اپنی ہے، وہ کسی دوسرے کی نہیں. اب کوئی ذمہ دار اپنی زمین 2 سال 4 سال ٹھیکے پہ دیتا ہے، وہ جائز ہے، کوئی منع نہیں. لوگ تبلیغ میں جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ پہلے علم حاصل کریں. وہ جائیں گے تو حاصل کریں گے نا، علم کیسے حاصل کریں؟ آخر جائیں گے، گھر سے نکلیں گے، گھر چھوڑیں گے، ماحول چھوڑیں گے، مہینے کے لیے، 2 کے لیے، 3 کے لیے، 4 دن کے لیے، 10 دن کے لیے نکلیں گے تو کلمہ سیکھیں گے، توحید سیکھیں گے، نماز سیکھیں گے. نکلیں گے تو سیکھیں گے. یہ اچھا علم ہے کہ تم علم حاصل کرتے رہو، نماز پہ بھی نہ جاؤ، جی میں ابھی کتاب پڑھ رہا ہوں. یہ کون سا مسئلہ ہو گیا بھائی؟ یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے. یہاں ایسے خام خواہ تبلیغ پہ جاؤ گے، علم تو ہے نہیں، جانے کا کیا فائدہ؟ فلم پہ جانے کا فائدہ تو ہے، اس کا علم ہے آپ کو، کیسے بنتی ہے، کیا ہوتا ہے، اس کے تمام باریکیوں کا. یعنی برائی میں جانا ہو تو نہیں پوچھتے ہو. دین میں شیطان ڈالتا ہے اصل میں کہ ادھر گیا پھر میرا کام تو ختم ہو گیا نا، یہ تو پھر گیا، یہ تو پھر داڑھی رکھے گا، تہجد پڑھے گا، نماز پڑھے گا، ذکر کرے گا، اللہ کی مسجدوں میں جا کے رہے گا. اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں 4 اماموں کو نہیں مانتا، حضور کو مانتا ہوں، تو 4 امام کس کو مانتے ہیں؟ یہ کیا مطلب ہوا؟ یعنی یہ تو وہی بات ہوئی، آپ کہیں کہ میں کعبے میں داخل ہوتا ہوں لیکن دروازوں سے نہیں جاؤں گا، ہیلی کاپٹر سے اوپر سے اتروں گا. بھئی کعبے میں جو جاؤ گے تو کسی دروازے سے ہی آؤ گے نا، نبی تک جو جاؤ گے علم پڑھنے کے لیے تو کسی استاد سے پڑھو گے نا. وہ استاد پھر کسی سے پڑھے گا، وہ کسی سے پڑھے گا، بات امام تک پہنچ جائے گی، اور امام کی بات پھر صحابہ تک پہنچے گی، صحابہ کی بات محمد رسول اللہ تک پہنچے گی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ فاتحہ جو ہے مقتدی کو ضرور پڑھنا چاہیے. مقتدی والا لفظ مجھے آپ دکھا دیں تو انشاءاللہ میں کل اعلان کر دوں گا. جس حدیث میں لکھا ہو نا کہ مقتدی کو پڑھنا چاہیے، یہ لفظ دکھا دیں. نہ یہ 1400 سال گزر گئے، کیوں خام خواہ ان بحثوں میں پڑے ہو؟ جو پڑھتے ہیں ان کی نماز بھی قبول ہے، یاد رکھو. جو امام کے پیچھے نہیں پڑھتے ان کی نماز میں بھی کوئی شبہ نہیں، ان کے پاس بھی حدیث ہے محمد الرسول اللہ کی. مسلم میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا جب امام پڑھے تو چپ رہو بس. تو جھگڑوں میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ ابھی باقی مسئلے سارے حل ہو گئے. لوگ قبروں پہ سجدہ کر رہے ہیں، لوگ کفر کر رہے ہیں، لوگ زنا میں جا رہے ہیں، لوگ ڈش میں برباد ہو رہے ہیں، اور تم ابھی تک ان جھگڑوں میں پڑے ہوئے جو جھگڑے ہیں ہی نہیں. مستحب کا مسئلہ ہے، کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے. جو پڑھتے ہیں الحمدللہ، جو نہیں پڑھتے الحمدللہ. جو بدبخت باہر کھڑا ہے نماز نہیں پڑھتا، تم دونوں مولوی اس کو اندر لے آؤ. جو پڑھ رہے ہیں ان کو خدا کے لیے بخش دو، پڑھنے دو نماز. سائنس کہتی ہے کہ سورج کے اطراف زمین، چاند، سبھی سیارے چکر لگاتے ہیں، اور قرآن شریف، قرآن اسی جغرافیہ حل کرنے آیا تھا تمہارا نہ. قرآن جغرافیہ کی کتاب ہے. قرآن پاک ایسی باتوں میں تمہیں الجھانا نہیں چاہتا جس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو. میں کہتا ہوں چاند چکر لگائے یا زمین چکر لگائے، کیا فرق پڑ گیا؟ زمین تم نے بنائی ہے یا خدا نے بنائی ہے؟ چاند سورج تم نے بنایا ہے کہ خدا نے بنایا؟ تمہارا تو حال یہ ہے کہ لوگ دیکھتے دیکھتے اندھے ہو گئے ہیں. تمہارا علم تو ابھی تک یہاں پہنچا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں، عین کے خرید رہے ہیں، جہاز دوڑا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، جناب اس کا تعاقب کر رہے ہیں. کیا ملا؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ میں نے سب ستارے، تارے، سورج، چاند تیرے لیے پیدا کیے ہیں اور تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. یہ سب تیرے غلام ہیں، تو میرا غلام ہے.
ان چکروں میں پڑو گے تو ماں سوا ٹھوکروں کے کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا ہے کہ علامات وبالنجم ہم یہتدون زینا السماء الدنیا بمصابیح، کہ سورج چاند وغیرہ یہ سب آسمان کے تاروں کو زینت میں نے بخشی ہے، تمہاری راستہ دکھانے کے لیے میں نے دریا بنایا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر کوئی جن جو ہے ملائے اعلیٰ کی بات سنے تو ان کے لیے شہاب ثاقب بنایا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ان تین چیزوں کے علاوہ اگر دماغ مارو گے تو ٹھوکریں کھا کھا کے خود برباد ہو جاؤ گے، حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نہ مرد ہو یا عورت جب عمرے کا احرام باندھیں اور غسل کریں تو بدن نہ سوکھے، یعنی کیا بنا پانی کا ڈبہ ہر وقت ہاتھ میں ہو ڈالتے رہیں اوپر؟ کیا جہالت ہے، پتہ نہیں لوگوں نے گھر رکھے ہیں مسئلے۔ کیوں نہ سوکھے بدن جی؟ ایک آدمی چوری کرتا ہے لیکن نماز پڑھتا ہے، دعا کرو انشاءاللہ نماز اس کو چوری سے روک دے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ باقی قبول دیکھو وہ اس کا جرم ہے، وہ عبادت ہے، جرم پر سزا ملے گی، جو نیکی کرے گا اس پہ جزا ملے گی۔ نماز کی نیت جو ہے وہ دل میں ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ زوال کے وقت میں قرآن پڑھیں بالکل کوئی منع نہیں، عین سورج سر پہ ہو نماز نہ پڑھیں، قرآن پڑھتے رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا گھر کہاں تھا جنت میں؟ میں نے دیکھی نہیں وہ جگہ۔ جب قیامت میں چلیں گے تو پوچھ لیں گے جی ابا جانا آپ کا گھر کدھر تھا؟ نہ ابھی آدم کا گھر مل جائے تو آپ کا کیا خیال ہے، وہاں کو چوری کرنی ہے کیا؟ نہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ مجھے مسئلہ تو بتاؤ نا، اگر آدم کا گھر مل جائے تو کیا کرو گے؟ اب اس کا کوئی بے وقوفی ہے کہ نہیں کہ آدم کا گھر کہاں تھا؟ مجھے تو اپنے دادے کے گھر کا پتہ نہیں، میں آدم کا گھر کہاں سے بتا دوں؟ بیوی میرے حق میں تو ٹھیک ہے، لیکن میرے والدین کہتے ہیں طلاق دے دو تو کوئی طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ والدین کو البتہ راضی کرو، تمہاری تو خدمت کرتی ہے، تمہارے والدین کی گستاخی کرتی ہوگی، اس کو کہو کہ ان کا بھی ادب کرے۔ سامان خریدتا ہوں تو دکاندار مجھے 10-20 ریال دیتے ہیں، وہ خالص حرام ہیں، وہ کمپنی کے ہیں، کمپنی کو دو۔ تمہارے پاس اگر کمپنی کے مال خریدنا نہ ہوتا تو کمیشن کہاں سے ملتا؟ میں نے طواف کیا، 6 چکر میں تھا، میں گر گیا، مجھے دل کی تکلیف ہو گئی، تو کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی تم پر گناہ نہیں، اب ٹھیک ہو گیا اور طواف کر لو۔ ویسے 6 سے بھی طواف پورا ہو جاتا ہے، اکثر چکر تو ہو گئے تھے نا۔ اللہ کے راستے میں دین کے لیے وقت لگانا بڑا ضروری ہے۔ بلغوا ولو آیہ، بلغوا انی ولو آیہ فلیبلغ الشاہد والغائب، جو حاضر ہے وہ غائب کو پہنچائے۔ تبلیغ کرو گے تو پہنچاؤ گے۔ حضور نے مرغی کے انڈے کھائے ہیں، مجھے نہیں پتا ہے۔ موت کو کس طرح یاد کریں؟ یہی کہ مرنا ہے، اور کس طرح یاد کرنا؟ جب جنازہ دیکھو تو دیکھو میں نے بھی مرنا ہے، میرا جنازہ بھی جا رہا ہوگا، قبریں دیکھو میں نے بھی ادھر دفن ہونا ہے، اور کیسے یاد کرتے ہیں؟ جن کی داڑیاں فیشن والی ہیں، دعا کرو اللہ ان کو سنت کے مطابق بنا دے۔ سکینہ مانا اللہ کی رحمت اور اطمینان نازل ہونا۔ حضرت عثمان غنی کی لاش جو ہے، ہاں آپ 3 دن تک دفن نہیں ہو سکے کیونکہ ان باغیوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، بعد میں دفن ہوئے۔ آج کل ڈاکٹر جو فیس لیتے ہیں وہ اپنے علم کی فیس لیتے ہیں، کیوں نہ لیں؟ کیوں حرام ہے؟ وکیل فیس لیتا ہے، ڈاکٹر فیس لیتا ہے، آج کل تو ماشاءاللہ مولوی باقاعدہ فیس لیتا ہے، ختم شریف، ختم کبیر، ختم صغیر، عرس شریف، قبر شریف۔ اللہ کے بندے، آج کل فیس کے بغیر کچھ ہوتا ہے؟ آخر دیکھو نا، تمہارا حلوہ لے کے اس نے تمہارے والدین کو قبر میں پہنچانا ہے، آخر پیسے نہیں لے گا؟ ورنہ تم خود جا کے پہنچا دو۔ اچھا، اس مولوی کو بھی کبھی قسم دے کے پوچھنا کہ تم نے اپنے باپ دادے کو بھی کبھی حلوہ پہنچایا ہے کہ صرف ہمارے باپ دادے کا فکر تمہیں کھا رہا ہے؟ بہرحال ڈاکٹر جو فیس لیتے ہیں جائز ہے، لیکن وہ بھی ظلم نہ کریں، اتنا فیس نہ لیں جو غریب دے نہ سکے۔ سورج اپنے مدار میں متحرک ہے یا ساکن، اس پہ قرآن پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ سب کے منازل ہیں۔ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار۔ باقی ان چیزوں میں الجھنے کا ہمیں اسلام نے حکم نہیں دیا۔ آج
کل ہم نے دیکھا ہے کہ مسجدوں میں لوگ جین کی پینٹیں پہنے ہوئے اتنی تنگ جن سے بدن نظر آ رہا ہوتا ہے، ہر ٹانگ الگ الگ نظر آ رہی ہے، ہر عضو الگ الگ، یہ ناجائز ہے، حرام ہے ایسا کپڑا پہننا جس سے بندے کا وجود نظر آئے، چاہے موٹا ہو یا باریک۔ ایک ہوتا ہے باریک کہ باریک کے اندر سے نظر آئے، ایک ہے